السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے سے متعلق کچھ ضروری احکامات جو عام طور سے لوگوں کو پیش آتے ہیں اور لوگ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کو زکام ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ زکام میں بلغم بھی آتا ہے، اور اگر لازمی طور پر بلغم جو ہے منہ میں اترتا ہے اور منہ کے ذریعے سے اگر حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلے جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ بلغم کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار اگر بھول سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو بھول سے کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی کیفیت آ جائے، کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ اپنا خون کسی کو دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر نیند کی حالت میں کسی کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو غسل کی ضرورت کے پیش آنے کی وجہ سے روزہ اس کا باقی رہے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ البتہ غسل کے اندر اسے ہلکی طور پر کلی کرنی ہوگی، غرارے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہے اور اس کا استعمال کرے تو کیا روزہ رہے گا؟ ایسا کرنا بلا ضرورت مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لے اور وہ جو ہے پیسٹ کا کوئی قطرہ اور کوئی ذرہ حلق میں نہ اترا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی زہریلی چیز ڈس لے تو اس کے ڈس لینے سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا روزہ بدستور باقی رہے گا۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے جس کو مرگی کا مرض ہوتا ہے، ساتواں مسئلہ، اگر کوئی بیمار ہے جس کو مرگی کا مرض ہوتا ہے تو مرگی کی وجہ سے بے ہوشی تھوڑی دیر تک طاری رہتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مریض کا روزہ باقی رہے گا۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی نیت کب کی جائے؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحر میں نہیں اٹھ سکا، لیٹ آنکھ کھلی، سحر کا وقت نکل چکا تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ سحر کھانا سنت ہے اور روزہ فرض ہے، تو وہ اگر تاخیر سے اٹھا ہے تو وہ اسی حالت میں رہے، پانی بھی نہ پیے، کوئی چیز کھانے کی نہ کھائے، اور وہ اس پورا دن ایسے ہی گزار دے، اس کا روزہ باقی رہے گا اور اس کا روزہ مانا جائے گا، اس لیے کہ سحر سنت ہے اور روزہ فرض ہے۔ یہ ضروری مسائل تھے جن کی ضرورت عام طور سے لوگوں کو پڑتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی سوال درپیش ہو تو ہمارا نمبر جو ہے اس پر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے سے متعلق دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔